ہم آج اپنی موت کا سامان لے چلے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، بہت ہی بری خبر دلیپ کمار صاحب کے ڈیتھ کے حوالے سے۔ کافی دنوں سے بیمار تھے، بار بار آئی سی یو میں بھی جاتے تھے، ہاسپٹل میں جاتے تھے۔ پہلے تو وہ ڈسچارج ہو کے آ جاتے تھے۔ میں رات ہی کسی سے تذکرہ کر رہا تھا کہ اس دفعہ آئی سی یو میں ان کو کافی دن ہو گئے ہیں۔ ابھی صبح پتہ چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ 1.5 مہینہ پہلے ان کی موت کی خبر آئی تھی، تو مجھے 2 بڑے اچھے ہمارے سٹارز ہیں پاکستان کے، انہوں نے وہ خبر بھیجی، تو جس کے جواب میں میں نے ان کو ٹویٹ بھیجی جس میں سائرہ بانو صاحبہ نے اس کی موت کی تردید کی تھی ان کی۔ لیکن اس دفعہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے کچھ عرصہ پہلے، یعنی سال بھی نہیں ہوا ابھی، یا شاید سال ہوا۔ ان کے دونوں بھائیوں کا یک کے بعد دیگرے 2 دن کے گیپ سے انتقال ہوا تھا کووڈ کی وجہ سے۔ لیکن جو دلیپ کمار صاحب ہیں ان سے کافی ساری یادیں جڑی ہوئی ہیں، ان کی فلموں کے حوالے سے، ان کے انٹرویوز کے حوالے سے۔ وہ پائنیئر تھے ایکٹنگ میں۔ میں بلکہ دلیپ کمار صاحب کی جو آٹو بایوگرافی ہے، آپ اوپر دیکھ بھی رہے ہوں گے، اس میں نشان بھی لگے ہوئے ہیں کچھ، یہ بھی بڑی دفعہ پڑھی میں نے۔ کچھ اس کے چیپٹر جو تھے وہ میں بار بار پڑھتا ہوتا تھا، بلکہ اس کے حوالے سے میں آپ کو کبھی بتاؤں گا بھی۔ لیکن سب سے پہلے ویسے تو ایکٹنگ کا انہیں کہا جاتا تھا کہ وہ سمندر ہیں، لیکن اصل میں جب پتہ چلا بینگ اے فلم کریٹک، یا میں ایک فلم دیکھنے کا شروع سے شوقین ہوں۔ کرما جو تھی وہ فلم میں نے بڑی چھوٹے ہوتے ہوئے دیکھی تھی، تو اس وقت ایکٹنگ کے حوالے سے اتنا زیادہ پتہ نہیں تھا، لیکن سنتے تھے کہ دلیپ کمار صاحب جو ہیں وہ بڑے سارے ایکٹنگ کے حوالے سے بڑے لوگوں کے استاد بھی ہیں، فن کا سمندر ہے، شہنشاہ جذبات بھی ان کو کہا جاتا تھا۔ راج کپور صاحب کے مقابلے میں جس وقت ان کو یہ والا خطاب ملا تھا شہنشاہ جذبات کا، کنگ آف ٹریجڈی اور پتہ نہیں کیا کیا۔ لیکن جب کرما کے بعد تھوڑا سا بعد میں پتہ چلا، کیونکہ میں پاکستانی فلمیں ذرا زیادہ شوق سے دیکھتا ہوں، تو جب ان کی فلمیں دیکھی آج کل بھی، بلکہ میں ان کی فلم دوبارہ سے دیکھ رہا تھا، وہ پیغام تھی، کیونکہ وہ راج کمار کے ساتھ، آپ کو پتہ وہ ہیرانجھا والے راج کمار صاحب، ان کے ساتھ میں دیکھنا چاہ رہا تھا، کیونکہ جہاں 2 سٹار اکٹھے ہوتے ہیں بڑے سٹار، تو وہاں پہ ایک قسم کا میرے نظر میں اسکرین کے اوپر مقابلہ ہوتا ہے، خواہ وہ پچینو کی اور اس کی رابرٹ ڈی نیرو کی ہیٹ فلم ہو، یا خواہ گاڈ فادر ہو، یا اسی طرح پاکستان کے اندر وحید نواز صاحب، محمد علی صاحب اور ندیم صاحب اسکرین پہ ایک ساتھ جلوہ گر ہو رہے ہوں، تو یہ ایک ہوتا ہے ہر دیکھنے والے کے لیے۔ تو میں وہ پیغام فلم دیکھ رہا تھا، راج کمار صاحب کیونکہ وہ بھی ڈائلاگ کے بادشاہ مانے جاتے تھے آواز کے حوالے سے، تو وہ ان کے ساتھ ابھی تھوڑے دن پہلے وہ بھی آدھی دیکھی تھی، بلکہ میرے ذہن میں تھا کہ میں اس کے حوالے سے، اس فلم کے حوالے سے ریویو بھی دوں گا، پیغام کے حوالے سے وجنتی مالا بھی تھی اس میں۔ تو میں ایکٹنگ کی بات کر رہا تھا کہ کافی سارے لوگوں کے استاد تھے۔ میں آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ ایک جنگل ڈرامہ لگتا تھا پاکستان کا، اس میں جہاں شفیع محمد صاحب تھے، اس میں نور محمد لاشاری صاحب تھے، اسماعیل شاہ صاحب تھے، اس میں سکینہ سمبو صاحبہ تھی، محمود صدیقی صاحب تھے، ان میں سے زیادہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان میں ایک اور فرید نواز بلوچ صاحب تھے، یاسر نواز صاحب کے والد صاحب۔ اس میں منصور بلوچ تھے، منصور بلوچ کا کردار تھا مہران خان کا، مجھے ابھی بھی یاد ہے۔ تو میں مہران خان صاحب کی ایکٹنگ کو دیکھ کے بڑا ایکسائٹڈ ہوتا تھا کہ کتنی زبردست ایکٹنگ ہے، کیا زبردست بولتے ہیں۔ لیکن ایک دن پتہ چلا کہ وہ تو دلیپ کمار صاحب کو انہوں نے کاپی کیا تھا، بلکہ جب جنگل کا اینڈ ہوا تھا اس کا، پھر اللہ بخشے معین اختر صاحب نے ایک شو کیا تھا اس جنگل ڈرامے کے حوالے سے، تو اس میں انہوں نے ان کو بول کے بھی دکھایا تھا، دلیپ کمار صاحب کے حوالے سے بھی کوئی بات کی تھی۔ آپ کو پتہ ہے معین اختر صاحب بھی ان کو بڑے اچھے طریقے سے ان کی سامنے بیٹھ کے دلیپ صاحب کی نقل بھی کیا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح فردوس جمال صاحب میرے فیوریٹ تھے۔ فردوس جمال صاحب کو جب ان کا ایک ڈرامہ میں نے دیکھا، کنڈی نام تھا اس کا، تو جس وقت وہ کافی سارے سینز میں جو ان کی آواز کی اپس اینڈ ڈاؤنس یا وائس ماڈولیشن کہتے ہیں یا پازز کہتے ہیں، وہ جب اس کی ٹچ وہ والا دیکھا ڈائلاگ کا، بعد میں خیر پتہ چلا کہ وہ دلیپ کمار صاحب کو اپنا استاد مانتے ہیں، تو وہ خود بھی مانتے ہیں، خیر کچھ لوگ مانتے ہیں کچھ لوگ نہیں مانتے، تو وہ ان کے حوالے سے پتہ چلا کہ یہ بھی وہی دلیپ کمار صاحب کی طرف ہے، یعنی کہ اپنے پسندیدہ۔ پھر طلعت حسین صاحب ابھی میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا، انہیں
گو کہ فلم ان کی ایک یاد تھی، بلکہ میں اپنے جو اپنے جو آنکھوں دیکھا تجربہ بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا تھا، انہوں نے اس فلم کو، میں نے خیر یاد کروائی تھی انٹرو میں، شاید وہ بھول گئے تھے، لیکن جب میں نے ان کو ملا تھا 99 میں ان کے ساتھ تھا، تو وہ مشل فلم کا وہ سین جب ان کی دلیپ کمار صاحب کی بیوی روڈ کے اوپر ہوتی ہیں اور یہ گاڑیاں رکوا رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرا تو دل دہل گیا ان کی اداکاری دیکھ کے، میرا دل دہل گیا. تو وہ ان سے امپریس تھے، ان سے متاثر تھے، ان کو لوگ سمجھتے بھی ہیں کہ ان کو کاپی کرتے ہیں وہ. امیتابھ بچن صاحب نے ایک انٹرویو دیا تھا BBC کو، اور وہ ابھی بھی یوٹیوب کے اوپر پڑا ہوگا. اس میں دلیپ صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ کوئی بھی اداکار بر صغیر کے اندر کوئی بھی اداکار دلیپ صاحب کی ایکٹنگ کے سٹائل کو ٹچ کیے بغیر اداکاری نہیں کر سکتا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی ان سے بہت زیادہ متاثر تھے. ندیم صاحب، ہم گوپی فلم کا نادان کے ساتھ یہاں گائے بگائے اس کے اوپر انالیسس بھی دے چکے ہیں، پھر آن فلم کا زمین آسمان کے ساتھ دے چکے ہیں. اکثر دفعہ کہتے بھی ہیں ندیم صاحب، بلکہ ان کے فین کچھ تھوڑے سے غصہ بھی کر جاتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے. اور یوٹیوب کے اوپر بھی وہ چیز پڑی ہوئی ہے کہ جس میں ندیم صاحب انداز فلم کا گانا گا رہے ہیں اپنی آواز میں. انداز فلم جو تھی راج کپور صاحب کی، اور دلیپ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سائرہ بانو بیٹھی ہوئی ہیں، محمد علی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، زیبا صاحبہ ہیں اس میں، نور جہاں اور بڑے لوگ ہیں. تو یہ کچھ یادیں جو ہیں دلیپ صاحب کی، اس کے اوپر بات کرتے رہیں گے. ہماری تو بہت زیادہ یادیں پتہ نہیں آپ لوگ کیسے سوچتے ہوں گے اس چیز کو. میں اگر آپ کو اپنی فیلنگز بتاؤں اس میں، کہ جس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ جو فلمی دنیا سے وابستہ لوگ ہیں، جس طرح درپن، سنتوش، گو کہ وہ میری پیدائش سے بہت پہلے کے ہیں، یا جس طرح محمد علی وحید مراد صاحب ہیں، وہ اس دنیا میں نہیں رہے ہیں. اسی طرح راجیش کھنہ ہیں، وہاں پہ ششی کپور ہیں، شمی کپور ہیں، راج کپور ہیں، دیوانند ہیں، گرو دت ہیں، وہ سارے اس دنیا میں نہیں رہے. تو ایک دلیپ صاحب جو تھے، جس بھی حالت میں تھے، یہاں پہ بیمار تھے، لیکن ایک تھا کہ نور جہاں یہاں پہ، نور جہاں صاحبہ ٹاپ پہ تھی جب انہوں نے جگنو کی تھی. اور نور جہاں صاحبہ کے حوالے سے میں ویڈیو میں بتا بھی چکا ہوں کہ دلیپ صاحب کے لیے بہت زیادہ لکی ثابت ہوئی تھی کہ دلیپ صاحب کو ایک قسم کا بریک تھرو دینے میں. یعنی اس سے پہلے جوار بھاٹا یا ملن یا جو بھی فلم تھی وہ ان کی ہٹ نہیں ہوئی تھی. تو ان کی جو ہٹ فلم تھی وہ جگنو تھی، جو کہ شوکت رضوی صاحب، جو کہ نور جہاں صاحبہ کے خاوند تھے، انہوں نے بنائی تھی. دلیپ صاحب اس میں ہیرو تھے. تو میں بات کر رہا تھا کہ نور جہاں صاحبہ بھی اس دنیا میں نہیں ہے. تو اس دور کے یا اس کے بعد کے دور کے بھی لوگ جو چلے گئے، تو دلیپ صاحب کو دیکھ کے لگتا تھا کہ چلے کچھ ایک بندہ تو ہے جس نے سارا کچھ دیکھا ہوا، جس دنیا میں ہے، اس کو دیکھ کے تھوڑا حوصلہ بھی ہوتا تھا. لیکن بہرحال ایک اداکاری کا جو باب تھے، چیپٹر تھے، وہ سب کلوز. ان کے حوالے سے بڑی یادیں ہیں، بڑی وہ چیزیں بھی یاد ہیں جس میں کرما فلم میں جب نصیر الدین شاہ صاحب کے حوالے سے اخبار میں خبر آئی تھی کہ وہ ان کی اداکاری پہ تنقید کیا کرتے تھے، تو کرما میں کیسے انہوں نے خود نصیر الدین شاہ کو کاسٹ کروایا تھا، وہ سارا کچھ. پھر یہ آٹوبایوگرافی جو ہے، اس میں فلموں میں آنے سے پہلے ان کی ساری جو زندگی پاکستان سے کیسے گئے ان کے والد کے ساتھ، پھر وہ کیسے فروٹ شاپ پہ تھے، پھر وہ ایک ہوٹل میں مینیجر لگے، فلم انڈسٹری کے اندر کیسے آنا ہوا ان کا، اس کے اوپر ہم بات کرتے رہیں گے. ان کی فلموں کے حوالے سے بھی بات کرتے رہیں گے. ان کی اس آٹوبایوگرافی میں کچھ ایسی فلمیں بھی ہیں جو کہ آج تک آ نہیں سکی، ان کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ دے، مغفرت کرے. ایک جو دور تھا وہ کلوز ہوا، جانا تو سبھی نے. تو یہ میں آج ویڈیو بنانے کا قطعاً بالکل بھی ارادہ نہیں تھا، کیونکہ کل ایک ویڈیو میں نے دی تھی تو آج مصروفیت کی وجہ سے. لیکن میں نے سوچا دلیپ صاحب کے حوالے سے بات کرنا بہت ضروری ہے، اور اپنے جذبات اور احساسات بتانا آپ کو بہت ضروری ہے. آج کے لیے اتنی. ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ.